لوگوں سے اپنے یاد نہ کرنے کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو لوگ اپنے رب کو بھول سکتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں بھی بھول سکتے ہیں۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی مگر پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے کہ دوسری عورتوں کی شراکت سے وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے زندگی میں پورا مرد چاہیے ہوتا ہے۔ دو لوگوں سے نہیں جیا جا سکتا، ایک وہ عورت جو حیادار نہ ہو اور ایک وہ مرد جو وفادار نہ ہو۔ مرد کا دل جیتنا بہت آسان ہے، وہ ایسی عورت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو اس کی بات غور سے سنتی ہو۔ لوگ بدلتے ہیں محبوب لباس کی طرح، اور ہم سے ایک شخص بلایا نہیں جاتا۔ کسی کو پتہ چل جائے محبت کا، ساری دنیا دونوں کو الگ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں لڑکیوں کے پاس آپشن کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی اگر کوئی آپ پر توجہ دیتا ہے تو اس کی قدر کرے۔ عورت طوائف مجبوری میں بنتی ہے۔ منٹوں کے دور میں ٹک ٹاک ہوتا کبھی نہیں لکھتا۔ اسلامی معاشرہ وہ کہلاتا ہے جہاں پر ایک اکیلی عورت باہر آنے جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کرے۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس معاشرے میں عورت میں حیا اور مرد میں وفا نہیں رہتی۔ ہم نے بیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کے غیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتا ہے۔ جس گھر میں بیری زیادہ ہوتی ہے وہاں پتھر ضرور آتے ہیں، اور لڑکیاں بیری ہی کی طرح ہوتی ہیں جن پر پتھر آتے رہتے ہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جس کی حسدہ نظریں مسلسل گوشت پر ٹکی رہتی ہیں۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ ہم سے غلطی پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب ہم خود کو اپنے محبوب کا محبوب سمجھ لیتے ہیں۔ محبت میں بزدلی بے وفائی جتنا بڑا گناہ ہے، اور بے وفائی سے بہتر ہے بندہ ڈوب کر مر جائے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی سچی نہیں ہوتا، اس لیے اپنے کانوں اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی کھلا رکھے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھے۔ عورت کی محبت لامحدود خزانہ ہے۔ اس محبت کی چابی عزت ہے۔ آپ اس کو تھوڑی سی عزت دو، یہ آپ پر دگنی محبت نچھاور کر دیتی ہے۔ جس طرح پاکیزہ باحیا عورت مرد کا غرور ہوتی ہے، اسی طرح وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے۔ تعلق کے شروعات تک تو ظاہری خوبصورت اہم ہو سکتی ہے، لیکن تعلقات قائم صرف کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے رہتے ہیں۔ مفت میں میسر ہو گئے اس لیے کوٹا سکہ سمجھ لیا۔ مرد کی خوبی یہ ہے کہ وہ معمولی سی طوائف کی آغوش میں بھی سکون ڈھونڈ لیتا ہے، جبکہ عورت بادشاہ کے پہلو میں بھی غیر مطمئن رہتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ اس معاشرے میں شدید ترین محبت پانے اور بہترین شخصیت بننے کے لیے امیر ترین ہونا اولین شرط ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ عورت نے وفا چھوڑ دی، مرد نے حیا چھوڑ دی، کیونکہ مرد جانتا ہے آج ہی میری کل کسی اور کی ہوگی، اس لیے مرد عورت کا جسم پانے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت نہیں جانتی کہ عورت کیا ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ ہاتھ سے عام کر دے تو اس کے حق میں کیے گئے دعوے بھی چھین لیتی ہے۔
عورت طوائف اس لیے بنتی ہے کہ وہ اصل میں حالات سے جنگ نہیں کرنا چاہتی۔ جن کی شکلیں ملتی ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جن کی شکلیں نہیں ملتی وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔